الحمد لله والصلاة على أهلها ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي عبادة صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے اس پرمسرت موقع پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اسی طریقے سے تمام حاضرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے خطبے سے محسوس کر لیا ہوگا کہ گفتگو انشاءاللہ مختصر، لیکن چونکہ کئی مناسبتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں لہٰذا تھوڑا تھوڑا ہر موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ مہینہ ماہ رجب برکتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، اور اس رجب میں بھی خاص یہ 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 جسے ایام البیض کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن جو روشن ہے۔ ایک تو علت اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ چاند مکمل ہوتا ہے اس لیے ان ایام کو ایام البیض کہا جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کی یہ 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 نہایت ہی فضیلت کا حامل ہے، یعنی صرف اور صرف ان دن کے مقابلے میں اور ان رات کے مقابلے میں شب قدر کے بعد جو سب سے بافضیلت رات اور دن ہیں یہ دن ہے۔ اب اس میں اعمال بھی ہیں، روزہ ہے، اعتکاف ہے اور عمل داؤد ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایک چیز البتہ وقت نہیں ہے کہ میں عمل داؤد کے حوالے سے گفتگو کروں کہ داؤد کون تھی اور کیا تھا، تمام اس کا بیک گراؤنڈ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ کہ دیکھیں یہ 3 دن روزہ رکھنے کی بھی تاکید ہے، خاص ایسے تو پورے رجب روزہ رکھنے کی تاکید ہے، لیکن ان 3 دنوں میں خاص کر کے روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عمل داؤد انجام دینے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو بہتر ہے کہ روزہ رکھے اور اس کے بعد عمل انجام، لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بھی اعتبار سے مستحب ہے، بہرحال چھوٹ ہے اسے، تو وہ عمل داؤد بھی وہ دعائیں، وہ سورے کی تلاوت کر سکتا ہے اور ان فیوزات اور برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ بس ایک جملہ اور کہ رجب کا مہینہ در حقیقت کرنے کا نہیں ہے، ترک کرنے کا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں اس جملے پہ، کرنے سے زیادہ ترک کرنے کا ہے کہ وہ جس کو خدا نے محرمات الہی کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہم اس مہینے میں پرہیز کریں، یہ اصل ہدف ہے۔ اسی لیے ماہ رجب کو وہ واجبات انجام دیں، مستحبات بھی جتنی توان ہے، جتنی صلاحیت ہے انسان انجام دے، لیکن جو اس مہینے میں رجب اور شعبان میں جو ہم سے مطالبہ ہے وہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو ہماری زندگی میں ریڈ لائن ہیں، محرمات ہیں، ان سے جو نہیں کرنا چاہیے اس سے بچیں۔ اسی لیے اس مہینے کو ماہ استغفار کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں گے، برائیوں سے پرہیز کریں گے، تو وہ آپ کا دل پاکیزہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دل میں 2 محبت نہیں سماتی، کہتے ہیں نا۔ اسی لیے خدا کی محبت لانے کے لیے، یعنی یہ چونکہ یہ 2 مہینہ مقدمہ ہے رمضان کے لیے۔ رمضان کیا ہے؟ ماہ خدا ہے۔ ماہ خدا میں یعنی خدا کی محبت داخل ہو،
اس سے پہلے جو دشمنان خدا ہیں ان کی محبت باہر ہونا چاہیے۔ وہ باہر کب ہوگا؟ کہ جب ہم ان محرمات سے پرہیز کریں۔ اسی کا ایک دوسرا لفظ میں اگر کہہ دیں تبرہ، اسی کو کہتے ہیں۔ تولا کیا ہے؟ کہ خدا اور اہل بیت کی گفتگو پر یس کہنا، اس کو کہتے ہیں تولا۔ یعنی اگر آپ نے جو خدا نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، آپ نے یس کہا، انجام دے دیا، تو کیا ہے؟ گویا خدا کو یس کہا۔ خدا سے محبت ہے تبھی تو انسان اس کے کہنے پر جو ہے عمل کو انجام دیتا ہے۔ اور اگر محرمات، وہ خدا کہ جس نے محرمات کہا کہ ان چیزوں میں تمہیں نہیں پڑھنا ہے، یہ چیز انجام نہیں دینا ہے، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، یہ تمام چیزیں جو بھی محرمات کی لسٹ ہے، لمبی لسٹ ہے، اگر اس کو آپ انجام دیتے ہیں تو کس کو آپ نے یس کہا؟ خدا کو تو نہیں کہا، خدا کو تو نو کہا، یس کس کو کہا؟ شیطان کو کہا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تبرہ نہیں کیا شیطان سے، اپنے آپ کو دور نہیں رکھا شیطان سے۔ یہی حال، اب یہ گفتگو نہیں ہے، تولا و تبرہ کا ایک خود الگ مفہوم ہے، لیکن اس میں ایک پوشیدہ، اسی لیے تولا و تبرہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ یہ فروع دین میں ہے یا اصول دین میں ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اصول دین سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 10واں یا فروع دین میں جب گناتے ہیں تو آخری مرحلے پہ تولا و تبرہ رکھتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اساس دین کیا ہے؟ یہی تولا و تبرہ ہے، حب اور بغض، خدا اور اہل بیت سے محبت، اور محبت کے جو شرائط ہیں کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ محبت تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے فرمودات پر عمل کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے۔ تبرہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں، یعنی شیطان، یا ہر انسان اپنے زمانے کے شیطان کو پہچانے، یہ بھی ایک دشمن شناسی ہے، اور اس سے، اس کی گفتگو سے انسان کنار ہو، دوری اختیار کرے، اسی کا نام تبرہ ہے۔ اسی لیے اساس دین کی بنیاد کیا ہے؟ یہی تولا و تبرہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تولا و تبرہ، ولو یہ کہ ہم فروع دین میں اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اصول دین میں، کہ اگر یہ نہ ہو تو پورا دین بکھر جائے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں کہ اساس الدین حب اہل البیت، دین کی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ یہ اہل بیت کی محبت کہاں ہمیں لے جاتا ہے؟ خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ رجب کے حوالے سے، کہ رجب میں جو ہمیں جن امور کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے، کہ خدا نے جس چیز سے منع کیا اس سے ہم رکیں، یہ ہماری رجب شعبان میں پوری توجہ اس پہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس کو مائیں، یعنی واجبات اور مستحبات کو، واجبات تو خیر اس میں کسی کو چھوٹ ہے ہی نہیں، لیکن مستحبات سے زیادہ اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ وہ حرام چیزیں جو ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، خدا نہ کردہ وہ اب باقی نہ رہے، اس چیز پہ سب سے زیادہ توجہ۔ اور یہ بہترین مہینہ ہے اس لیے کہ یہ مقدمہ ہے ماہ رمضان کے لیے، کہ انسان اپنے دل کو آمادہ کرے تاکہ خدا کی محبت رمضان آتے آتے اس کے دل میں آ سکے۔ اس لیے کہ ایک دل میں شیطان کی بھی محبت ہو اور خدا کی محبت ہو، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے شیطان کی محبت، جو دشمنان دین ہیں، ان کی محبت کو نکالنا پڑے گا۔ نکالنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے۔ یہ ایک مرحلہ۔ اس کے بعد دوسری جو مناسبت ہے، میں جلدی جلدی اشارہ کر دوں۔ دوسری مناسبت کیا ہے کہ اس دن کو فادر ڈے بھی کہتے ہیں، اور روزِ پدر۔ اس مناسبت سے چونکہ پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ انا و علی اب و حاضہ الامہ، اس امت کے ہم اور علی باپ ہیں۔ اب باپ کے حوالے سے بہرحال ایک دو جملہ عرض کر دوں، انشاءاللہ بعد میں بھی شاید کچھ پروگرام ہے اس حوالے سے، کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جب نعمت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے پانی، مثال آپ دے دیں آپ کو، پانی جب تک آپ کے پاس رہتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی صحرا میں پھنس جائیں اور اس وقت پیاس لگے تب سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کون سی نعمت ہے۔ ویسے ہی مانوی نعمت میں ماں باپ بھی ویسے ہی نعمت ہے انسان کی، ایک شجر سایہ دار ہے، کہ جب انسان مشکلات کی دھوپ سے نکل کر جب چھاؤنی اگر محسوس کرنا چاہتا تو ان کے سائے میں آ جاتا تو انسان سکون محسوس کرتا۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں باپ پڑے ہوئے ہیں بستر پہ، اس وقت سمجھ میں یہ تو ہماری زندگی میں رکاوٹ پیدا، بہت سی چیزیں خدا نے کردہ آ جاتی ہیں ہمارے ذہن میں، لیکن جب یہ وجود انسان سے چھن جاتا ہے، جب یہ نعمت چلی جاتی ہے، تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون سی نعمت ہم سے چھن گئی ہے۔ اور اسی لیے ماں کے حوالے سے اس دن ذکر کیا تھا 20 جمادی ثانی کی جشن میں،
آج ماں کے حوالے سے ایک جملہ، البتہ گفتگو بہت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ دونوں تینوں مناسبتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں تو اس کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا۔ امام سجاد ایک رسالہ حقوق آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں حقوق کی گفتگو کی ہے کہ ایک ماں باپ کا بیٹے کے اوپر حق کیا ہے، بیٹے کا ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے، بھائی کا بہن کے اوپر کیا حق ہے، معاشرے کے اوپر ایک انسان کا کیا حق ہے، یہ تمام گفتگو ہے، اس میں حقوق کا تذکرہ ہے۔ اور حقوق کے حوالے سے شاید کبھی گفتگو کہ حقوق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ دو طرفہ تھا، صرف ایک حق ہے کہ جو ایک طرفہ ہے، وہ عبد اور بندے کا، یعنی معبود اور عبد کا جو ہے وہ ایک طرفہ ہے کہ خداوند عالم کا پوری کائنات پر حق ہے لیکن کسی کا بھی خدا پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق، حتیٰ کہ امام اور امت کا بھی حق دو طرفہ ہے کہ امام کا حق کیا ہے، یعنی امت کے اوپر کہ وہ ہدایت کرے، اور امت کا کیا حق ہے کہ وہ ہر بات میں اس کی اطاعت کرے۔ یہ دو طرفہ حق ہے۔ تو رسالہ حقوق میں جہاں ماں باپ کے حوالے سے بھی گفتگو کہ کیا حق ہے، بہت سی گفتگو ہے۔ امیر المومنین کے حوالے سے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا جہاں پہ امام سجاد فرماتے ہیں اس رسالہ حقوق میں کہ اما حق و ابیک، کہ تم پہچانو کہ تمہارے باپ کا کیا حق ہے تمہارے پر۔ اگر یہ پہچاننا چاہتے ہو تو یوں پہچانو۔ بس میں ترجمے کی حد تک، وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ اس کو بہت زیادہ پھیلا کے اور اس کو زیادہ گفتگو کرسوں اس جملے کے ذیل میں، ورنہ یہ خود گفتگو کا مرکز ہے۔ امام فرماتے ہیں اس رسالہ حقوق میں کہ اما حق و ابیک، تمہارے باپ کا حق تم پر کیا ہے کہ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ، پہلا حق یہ ہے کہ تم یہ پہچانو، تم یہ جانو کہ تمہاری جڑ، تمہاری بنیاد تمہارا باپ ہے۔ تمہاری جڑ، تمہاری جو بھی تم ہے، جو تم، اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اس لیے کہ جب باپ نہیں ہوگا تو بیٹا بھی وجود میں نہیں ہوتا۔ اس لیے روایت میں، دوسری روایت میں ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے وہ ہے نعمت وجود، کہ اللہ جتنا بھی اس نعمت وجود پہ خدا کا شکر ادا کرے کم ہے، نعمت وجود۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کفران نعمت کرنے کے مجھے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ تمام، اگر آپ راہ سے بے راہے ہو گئے ہیں تو خلقت کے اوپر جو ہے اعتراض نہ کریں، اپنے اوپر۔ انسان یہی ہے مشکل کہ انسان اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، دوسروں پہ جو ہے ذمہ داری ڈال دیتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ تو کیا کہ سب سے بڑا جو ہے انسان کے لیے نعمت کیا ہے؟ نعمت وجود، اور اس نعمت وجود کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ تمہارا باپ ہے، باپ ہے، لہٰذا اس کی عظمت کو پہچانو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، آگے امام فرماتے ہیں امام سجاد کہ اگر یہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، یہ تو واضح، اگر یہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ اس کے بعد جو ایک جملہ فرمایا واقعاً لیسن ہے ہمارے لیے، اور اس جملے کے بعد ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ان کے والدین، خصوصی طور پر ماں اور باپ دونوں، ان کا احترام کرے، ان کا شکریہ ادا کرے، ان کی عزت کرے، اور اگر خدا نہ کردہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے طلب مغفرت کرے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ زندگی میں عاق والدین ہو لیکن مرنے کے بعد موتی ہو جائے۔ کیسے؟ کہ جب ان کو مرنے کے بعد ان کو یاد کرے۔ اور ایک ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بہت فرما بردار ہے، ہر جگہ یس 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 ہوتا رہا لیکن مرنے کے بعد بھول گئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، دفن کرنے کے بعد آئے اور تو کہا یہ آنکھ ہے روایت کی روشنی میں۔ تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجَبُكَ، امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے وجود میں کسی چیز کو دیکھو کہ جس سے تمہیں غرور ہو، پراؤڈ فیل کرو کہ میں ایسا ہو گیا ہوں، میں فلاں آفیسر ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہوں، میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں، تمام چیزیں، اگر تم اپنے اندر کچھ ایسا محسوس کرو، فیل کرو کہ میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، تو کیا انسان کس چیز پہ غور کرے؟ فی نفسک فعالم ان اباک اصل النعمت علیک، تو یہاں پہ غور و فکر کرنے کا، جتنا بھی تم جو بھی ہو اس کی اصل اور بنیاد تمہارا باپ ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تم کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لہٰذا یہ ہے کہ انسان باپ کی قدر و قیمت، ماں، ایک باپ کتنی زحمت کرتا ہے، بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی انسان کو، کیا میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، یہی شکوہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کاش میرے ماں باپ نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا۔ وہی ہے کہ ہم اپنی مشکل کو جو ہے دوسرے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ اس لہٰذا یہ تذکر امام نے دیا کہ انسان
اس نعمت وجود کو پہچانے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس آنے کے سلسلے میں کون سے اسباب اللہ نے فراہم کیے ہیں۔ ان اسباب میں سب سے عظیم نعمت کون ہے؟ ماں باپ ہیں، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تم اس سے سرشار نہیں ہو پاتے۔ لہٰذا بہترین فرصت ہے انسان کہ اگر انسان کے والدین ابھی زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرے انسان۔ اصل در حقیقت جو فادر ڈے یا پیدر ڈے یہ ہے کہ انسان اس وقت جب زندہ ہے تو اس کا عزت اور اکرام کرے، احترام کرے، اور اگر خدا نخواستہ مرحوم ہو گئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے سلسلے میں کار خیر کرے، تاکہ آپ عاق والدین نہ ہوں۔ اور اسی لیے میں نے اشارہ کیا کہ یہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کے حوالے سے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی، ابھی جبریل نازل ہوئے اور ایک پیغام دیا، ایک لیٹر دیا کہ تمہیں اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ بلال نے لوگوں کو آواز دی کہ جمع ہو جاؤ مسجد میں، اس لیے کہ پیغام تو اس زمانے میں مسجد ہی میں ہوتا تھا عموماً۔ جب سب جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے جو پیغام دیا تھا امام علی کے حوالے کیا تھا کہ اس پیغام کو تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے امام امیر المومنین ممبر پہ گئے اور اس کے بعد آواز دی کہ الا من اق والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، آگاہ ہو جاؤ اے لوگوں کہ جس کو بھی اس کے والدین عاق کر دیں، فلعنۃ اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت، ایک جملہ۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا آگاہ ہو جاؤ کہ جو غلام بھی اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے، فلعنۃ اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد تیسرا جملہ جو پیغام پہنچایا امیر المومنین نے کہ اگر کسی نے کوئی مزدور رکھا ہے، کسی کام کے لیے اجیر بنایا ہے، اور اس کی اجرت اگر نہیں دے وہ، تو فلعنۃ اللہ علیہ، تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اب یہاں پہ خلیفہ دوم امام علی کے پاس پہنچے کہ یہ آپ نے جو جملہ کہا، پیغام پہنچایا، یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوا، آپ اس کی کچھ تشریح کیجئے، کچھ ایکسپلین کیجئے کہ کیا مطلب اس کا۔ تو امام علی نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، چلو پیغمبری سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو کہا من اق والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ۔ جب پیغمبر کے پاس پہنچے اس جملے کا مطلب کیا ہے، تو پیغمبر نے کہا انا و علی اب و ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اگر جس نے بھی ہماری نافرمانی کی، اگر ہم نے انہیں عاق کر دیا تو فلعنۃ اللہ علیہ، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد دیکھو جس طریقے سے میں سارے مومنین کا مولا ہوں، جو جملہ تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے تو فلعنۃ اللہ علیہ، اس پر میں جس طریقے سے مولا ہوں اسی طریقے سے علی بھی مولا ہیں، جو بھی ہمارے اور علی کی بات کی اطاعت نہ کرے فلعنۃ اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کہ جو مزدور کی اجرت نہ دے، فلعنۃ اللہ علیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا، کہ محبت اہل بیت کو اجرت قرار دیا، اگر کوئی اجرت نہ دے، اجر رسالت محبت اہل بیت نہ کرے تو فلعنۃ اللہ علیہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزو یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، اصل۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک دو فضیلت حب، چونکہ حب علی عبادہ کے عنوان سے، کہ یہ محبت ایسی چیز ہے واقعاً امیر المومنین علی بن ابی طالب سے، کہ جس کی بنیاد پہ گناہ انسان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ لا تضر معها سیئۃ، کہ اگر حب علی ہے، علی کی محبت ہے، تو انسان یقیناً عاقبت بخیر ہوگا، اگر واقعی محبت ہے تو۔ اگر واقعی محبت ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عاقبت بخیر نہ ہو۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر تھا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ سے آپ وہ نہ سمجھے وہ جو حدیث جعل کرنے والا، نہیں، ایک شاعر تھا، شاعر اہل بیت تھا۔ تو امام صادق نے کہا اس کو بلاؤ، یا البتہ روایت کے جملے شاید مختلف ہیں کہ اس کے اشعار سناؤ اہل بیت کی شان میں جو اس نے اشعار کہے۔ تو کہا کہ کسی نے کہا کہ وہ تو مولا شراب پیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اخلاقی نقطہ یہ ہے کہ کسی کے راز کو فاش کرنا گناہ سے بدتر ہے۔
آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس کے راز کو فاش کرے کہ فلاں یہ کرتا ہے فلاں وہ کرتا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کہا کہ وہ محب اہل بیت ہے یا نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اگر ہے تو انشاءاللہ وہ عاقبت بخیر ہوگا۔ یہ امام نے کہا لا تضر معها سیئۃ، کہ اگر حب علی ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے برائی ہو۔ لیکن اب یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ آپ سوچ لیں کہ بہرحال میں نے کہا کہ یہ ماہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ یہاں ہمیں بچنا ہے، انجام دینے سے زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ہم بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں لیکن وہ لمحوں میں جل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت اور پڑھوں، اور شاید وقت نہیں ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایمان کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ اور دوسری طرف ایک روایت آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ علی کی محبت ایسا ہی ہے، یعنی علی کی محبت وہ ہے کہ جو گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے۔ یعنی دو حدیثیں ہیں، ایک ایمان کو کھانے والی چیز ہے اور ایک گناہ کو کھانے والی چیز ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ایمان کو کھانے والی چیز ہے اور ایک گناہ کو کھانے والی چیز ہے۔ ایک کا نام ہے محبت علی کہ جو گناہ کو کھانے والی ہے، اور ایک کا نام کیا ہے؟ حسد اور جلن۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کو کھانے والی۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ اگر دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے تو جہاں علی سے محبت ہوگی وہاں پہ حسد نہیں ہوگا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہی تو نتیجہ ہوگا کہ جہاں پہ علی سے محبت ہوگی وہاں پہ حسد اور جلن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف یہ کہ حسد ایمان کو کھا جاتی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، دوسری طرف محبت علی گناہ کو کھا جاتی ہے اسی طریقے سے جس طریقے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ محبت علی اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کی تھوڑا سا توضیح، ایک روایت اور۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک صلوات پڑھیں کم سے کم، آج کے دن تو صلوات کا دن ہے۔ ایک شخص آیا، کہا مولا میں غریب ہوں، لاچار ہوں، نادار ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو امام صادق نے کہا کہ تم میرے چاہنے والے ہو، محب ہو، جھوٹ تو مت بولو، کم سے کم غلط بیانی سے تو کام مت لو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں مولا میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے آیا ہوں۔ کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ہے۔ کہا نہیں آپ نہیں جانتے ہیں، آپ شاید مذاق کے موڈ میں، نعوذ باللہ جو بھی آپ اس کو، تو اس کا مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ امام۔ کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ہے، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، اور میرا چاہنے والا جھوٹ بولے، غلط بیانی سے کام لے۔ کہا نہیں مولا میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہارے پاس ہے، ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کہا نہیں مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جہاں تک میرے علم کے اطلاع کے اعتبار سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے باپ دادا نے کہیں پہ خزانہ چھپا کے رکھا ہو میرے لیے تو وہ بتا دیجئے، تب میں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا وہاں خزانہ لے لوں گا، اور پھر میں آپ کے پاس آنے کی ضرورت، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو امام نے کہا نہیں تمہارے پاس ہے، ایک چیز ہے۔ کہا نہیں مولا کچھ نہیں ہے۔ امام بولتے رہے، وہ تکرار کرتا کہ نہیں ہے، وہ کہتے نہیں ہے تمہارے پاس، بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک سودا کر لیتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا ایک سودا کر لیتے ہیں۔ کہا کیا مولا؟ کہا جو تمہارے پاس جو چیز ہے وہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جو چاہتے ہو ہم سے لے لو، دنیا کی جتنے بھی خزانے، پیسہ مال دولت سونا چاندی جو چاہتے ہو وہ سب ہم سے لے لو، لیکن وہ جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ معاملہ کر لیتے ہیں، یہ سودا کر لیتے ہیں۔ کہا مولا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں دوں گا کیا؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمت ہے تمہارے، کہ دنیا میں جو بھی تم چاہتے ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں،
اور وہ جو تمہارے پاس ہے تم ہمیں دے دو. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں. میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میں سودا کیا کروں؟ کہا نہیں تمہارے پاس ہے. تو کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں, میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس کہ جو آپ قیمت لگا رہے ہیں دنیا اور یہ دنیا کے خزانے سونا چاندی جو قیمت آپ لگا. کہا نہیں تمہارے پاس ہے. اب امام نے کہا کہ سنو, وہ جو تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے وہ ہمیں دے دو, اور پوری کائنات کے جتنے خزانے تم ہم سے لے لو. اگر یہ تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو, معاملہ ہے. کہا نہیں وہ جو تمہارے دل میں ہماری محبت ہے اہل بیت کی وہ ہمیں دے دو, اس کے بدلے میں جو چاہے لینا ہے بتا دو, جس چیز کا بھی تم ڈیمانڈ کرو گے ہم دے دو. تم جھوٹ کہہ رہے ہو, اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اس کے باوجود تم کہتے ہو ہم غریب ہیں. غریب وہ دشمن اہل بیت ہیں کہ جن کے پاس ہماری محبت نہیں ہے. اب آپ سمجھے, اس روایت کو میں نے پڑھا. اب وہ دو روایت ہے کہ حسد ایمان کو کھا جاتی ہے, اسی طریقے سے محبت علی گناہ کو کھا جاتی ہے. اور میں نے کہا کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں. اب اس روایت کے بعد دونوں کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں, وہ یہ کہ حسد کے معنی کیا ہیں. میں نے کہا کہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے دونوں, حسد اور محبت علی کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ حسد کے معنی کیا ہیں. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ حسد کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے مثلاً, آپ مثال دیں گے کہ مثلاً آپ کے پاس پیسہ ہے تو مجھے چیڑ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ حسد ہے. آپ کو مثلاً کوئی عہدہ اور منصب ہے, کوئی پوسٹ ہے تو مجھے چیڑ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کیوں, مجھے میرے پاس کیوں نہیں. آپ کے پاس گاڑی ہے, مجھے چیڑ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. آپ کے پاس بنگلہ ہے. یہ یعنی حسد میں یہ احساس کب ہوتا ہے, انسان حسد کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مقابلے میں کسی کو بڑا سمجھتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں, بڑا سمجھتا ہے کسی بھی لحاظ سے, تب یہ حسد پیدا ہوتا ہے. اب اگر جس کے پاس محبت علی ہو, اس سے بڑے جو دنیا کا جس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی, جب وہ محبت علی انسان کے پاس ہو اور پھر وہ حسد کرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. اسی لیے کہ انسان حب علی وہ ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو. اور محب علی کبھی حاسد نہیں ہوتا عزیز, محبت ہے. اور بس آخری جملہ اسی حوالے سے کہ آپ دیکھیں یہ علی کی محبت ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ آپ, میں نے کہا کہ الجواز روایت میں ہے کہ یہ پاسپورٹ ہے, پل صراط سے گزرنے کے لیے پاسپورٹ ہے. اس کی خاصیت کیا ہے, پاسپورٹ کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اس میں جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں, تو ایئرپورٹ پہ سب سے پہلی چیز کیا پوچھی جاتا ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا ہے یا نہیں. آپ کہیں گے نہیں میں بڑا ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں فلاں اسپورٹ مین ہوں, میں فلاں جگہ کا نمائندہ ہوں. کہا نہیں کچھ ہوں آپ ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے یا نہیں. اسی طریقے سے جب میدان محشر میں صراط کے پل صراط پہ پہنچیں گے تو آپ کے کہیں گے نماز, میرے پاس نماز ہے. کہا علی کی محبت ہے یا نہیں. روزہ ہے, کہا علی کی محبت ہے یا نہیں. حج و زکوٰۃ ہے, کہا علی کی محبت ہے یا نہیں. کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے اور اس دعا کے ساتھ اپنے معروضات کو تمام کرتا ہوں کہ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا ہمیں محب علی قرار دے اور ہمارا خاتمہ بھی جو ہے حب اہل بیت پہ ہو. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, جن کے والدین زندہ ہیں ان کو طول عمر عنایت فرما, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں اس شب کا واسطہ, اس مولود کا واسطہ جو خانہ کعبہ میں ہے اس کا واسطہ, ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. مظلومان عالم کی نصرت عطا فرما, خصوصاً فلسطین کے مظلوم, لبنان کے مظلوم, سیریا کے مظلوم, پرچنار اور پاکستان کے مظلوم, جہاں جہاں بھی مظلومان عالم ہیں ان کی غیب سے امداد اور نصرت فرما. سب سے اہم دعا اس جشن کی یہ ہے کہ ہمارے
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب